اگرچہ کافر تھا لیکن رسول اللہ کی بات پر بھروسہ تھا، جا کے چھپ کے بیٹھ گیا، اپنے آپ کو بند کر لیا، تالا لگوا دیا۔ جب بات کوئی آئے تو بتانا نہیں کہ میں یہاں موجود ہوں، کوٹھڑی میں دیکھا ہے چھپ کے بیٹھ گیا۔ اب مجھے ڈھونڈتا آیا، اس نے کہا کہاں ہے؟ اس نے کہا تمہارا دوست وہاں چھپ کے بیٹھ گیا ہے۔ وہ دوست اس کو لے گیا اور امام علیہ السلام نے نشان لگا دیے تھے، بخاری میں روایت موجود ہے، میں دیکھ رہا ہوں فلاں کافر یہاں مرے گا، میں دیکھ رہا ہوں فلاں کافر یہاں مرے گا، میں دیکھ رہا ہوں فلاں کافر یہاں مرے گا۔ تو صحابہ غور کر رہے تھے، جہاں جہاں رسول اللہ نے نشان لگایا تھا وہ کافر وہیں مرا۔ ارے اب تو کہیے نا زور سے، وہ کافر وہیں مرا۔ تو اب کوئی یہ نہ کہہ دے کل کوئی کہاں مرے گا رسول کو خبر نہیں ہے، یہ عقیدہ نہ رکھ لینا کل کون کہاں مرے گا یہ تو اللہ جانتا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے، اللہ کی عطا سے مصطفیٰ بھی جانتے ہیں کل کون کہاں مرے گا۔ انہوں نے بتا دیا دیکھو یہ یہاں مرے گا، اور پھر قدرت خدا کی دیکھی وہ امیہ جو حضرت بلال کو ظلم کیا کرتا تھا، اللہ نے امیہ کے ہاتھ سے ہی، اللہ نے بلال کے ہاتھ سے ہی امیہ کو قتل کرا۔ اور پھر معاذ اور معوذ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بڑے چھوٹے چھوٹے بچے جنگ بدر میں بھی ساتھ موجود تھے، انہیں پوچھا کہ ذرا ابو جہل ہے کہاں بتاؤ، کسی نے ابو جہل کا بتا، جنگی میدان میں بچوں کا کیا کام، وہاں پر تلواریں چلتی ہے، کہا کیا کرو گے؟ انہیں سنا ہے کہ وہ رسول اللہ کی شان میں نادیدہ باتیں کرتا ہے۔ اب جذبہ دیکھیے، وہ دو چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ننھی ننھی تلواریں لے کر ابو جہل میں کود پڑے اور مار مار کے ابو جہل کو ہلاک کر دیا۔ اور ابو جہل کا غرور دیکھو، غرور اس حالت میں مر رہا ہے، آخری سانسیں چل رہی ہے، کہنے لگا کاش میں کسی بہادر سے قتل ہوتا، کاش مجھے کوئی بڑا قتل کرتا، یہ تو بچوں نے مجھے مار دیا۔ لیکن اب یہ ایک بات میں کیوں کہنا چاہتا ہوں، جب اللہ کسی کو ذلیل کرتا ہے نا، جب اللہ کسی کو ذلیل کرتا ہے تو بڑے سے ذلیل نہیں کرواتا، چھوٹے سے ذلیل کرواتا ہے۔ دونوں ذلت کی موت تھی، بارش بھی آئی، قدم بھی جم گئی، اللہ کی مدد بھی ساتھ آئی۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور یاد کرو اس وقت کو جب مقام بدر میں اللہ نے تمہاری مدد فرمائی تھی، تب کہ تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس ساز و سامان بھی نہ تھا، جنگی ہتھیار بھی نہ تھے، اللہ نے اس حالت میں تمہاری مدد فرمائی ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر گزار بنتے رہو۔ تو حضرات محترم، خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جنگ کے جو جیتی جاتی ہے نا، وہ طاقت کی بنیاد پر نہیں جیتی جاتی، اللہ کی ذات کے بھروسے پہ جیتی جاتی ہے۔ یہ وہ اسلام کی عظیم جنگ تھی جس میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 14 مسلمان اور 70 کافر مارے ہوئے، اور کیفی یہ تھی مسلمان مارتے جا رہے تھے، وہ بھاگتے جا رہے تھے، کہاں 1000 کا لشکر، کہاں 313، سامان بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کی مدد تھی، رسی سے باندھ کے آپ نے رکھ لی، کفار کے بڑے بڑے سردار اس کے اندر مارے ہوئے، اور پھر آپ نے ان کو بدر کے مقام کو جو تھا اس پر آپ نے ڈال دی، آخری بات کر کے پھر اس کو ختم کر رہا اور بھی ہو گیا۔ 3 دن کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ان کافروں کو جو مار دیا تھا نا، وہ میں ڈال دیا تھا مارے، آپ نے خطاب کیا وہ فلانے، کہ اللہ نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا، کہ اللہ کی مدد نہیں آ گئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے رسول اللہ آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں، اردو سے، آپ اردو سے باتیں کر رہے ہیں؟ فرمایا اے عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ تو حالات ہوگا معلوم یہ ہوا کہ مردہ بھی سنتا ہے، جب کافر سن رہا ہے تو مسلمان قبر میں ہوگا اللہ کا بندہ کتنا سنتا ہوگا۔ عقیدہ رکھتے یہ ہے کہ پکارنا ہمارا کام ہوتا ہے اور مردوں کو سنانا بولیے اللہ کا کام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں۔